وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ عنکبوت شروع کر دی ہے۔ سورہ عنکبوت کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اول تو سورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے لیے جنت تیار فرمائیں گے، وہ اتنی سستی نہیں کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کی مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوسری یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں عارضی ہیں اور آخرکار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کے ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں پچھلے انبیاء کرام کے واقعات سنائے ہیں، جن میں سے ہر واقعے میں یہ ہوا ہے کہ شروع میں ایمان لانے والوں کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کر دیا اور مظلوم مومنوں کو فتح عطا فرمائی۔ مکی زندگی کے اسی زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کافر رہ گئے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دینی مذہب کے معاملے میں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ بتایا ہے کہ برحق اصول بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کافر ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے تو جن مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو رہا تھا، ان کو اس صورت میں نہ صرف اجازت بلکہ ان کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ سے لے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ بعض کافر لوگ مسلمان پر زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئے تو تمہاری طرف سے ہم اسے بگا لیں گے۔ اس سورت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں لغو پیشکش کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے اور آخر میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی اس سورت میں بیان ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسے ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے پر برسوں کر رہا ہو، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ عنکبوت ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حروف مقطعات، حسب الناس، کیا لوگوں نے ایمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے۔ وَلَقَدْ، ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب چنا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹ کہتے ہیں۔ ام حسب الذین، کیا جو لوگ برائی کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسے بری تجویز کر رہے ہیں۔ من کانا، جس سے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن جاہدا، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق
کی سنت کا کام کیا، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہتر بدلے دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اس سے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیں، تم سب کا لوٹانا میری ہی طرف ہے، پھر ہی میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ اس آیت میں یہ اصول بتایا گیا کہ اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ عام برتاؤ میں نیک سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی توہین یا ان کی تکلیف پہنچانا مسلمان کا کام نہیں۔ لیکن اگر وہ کفر و شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے ان میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو ان لوگوں کی عذاب دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ یہ دنیا جہان کے سونوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ بنا نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر رہا ہے اور منافقوں کو بھی ظاہر کر رہے گا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ ہی اور پوچھ بھی، اور جو کچھ افتراء بازار کریں گے ان سب کی بات ان سے باز برس کی جائے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ہوا، ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھڑ پکڑ لیا اور وہ تھے ظالم۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے انہیں اور کشتیوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمہیں جہاں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم دنائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما تتبعون، تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو پوچھ پڑھ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جتنی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا چاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزاری کرو، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِنْ، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، رسول کی ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ اَفَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کے ابتدا کس طرح اللہ نے پھر اللہ اس کا اعادہ کرنے کا، یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ قل، کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور اس کی ملاقاتوں کو بھلا لیتے ہیں اور میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کانا، ان کی قوم کا جو بحیث اس کے سوا کچھ نہ تھا، کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا ڈالو، آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم، حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم جو جن بتوں کے پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنے آپس کی دنیاوی دوستی کے لیے بنا اٹھا لیا ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہاری کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس حضرت ابراہیم پر حضرت لوط پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجر کرنے والا ہوں، اور بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ وَهَبْنَا لَهُ
نبوت اور کتاب ان کے اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا بھی اس ثواب دیا اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ، اور جب لوط کا بھی ذکر کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس کی بدکاری پر اتر آئے ہو جس تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کی۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بحث اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا کر سچا ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آئے، یعنی اپنی جنسی خواہشات عورتوں کے بجائے وہ مردوں سے پوری کیا کرتے تھے۔ قال رب انصرنی، جب لوط نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما، ولما جاءت، اور جب ہمارے پیچھے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم نے کہا اس میں لوط ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہ جو ہیں انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ولما، پھر جب ہمارے قصد لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ صدقاتوں نے کہا کہ آپ نے خوف کھائے نہ آزاد ہو، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم نے اس بستی والوں پر آسانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہی ہیں۔ وَلَقَدْ، البتہ ہم نے اس بستی کو ذریع عبرت کی نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے تھے۔ وَإِلَىٰ، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ فَكَذَّبُوا، پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ یہ ہم نے اس کی پورے جو پڑھا تھا سورہ اعراف میں، اس کا پورے طریقے سے ترجمہ آیت نمبر 84 اور سورہ ہود آیت نمبر 83 میں پڑھا ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کس طرح عذاب آیا تھا۔ وعاد و ثمود، اور ہم نے عادیوں اور سمود کو بھی غارت کر دیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالی راستہ کر دکھائی اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، باوجود یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفت کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زور دراز سخت اور بوجھ لے لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بدبو گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش وہ جان لیتے، یعنی کہ کاش یہ لوگ جانتے کہ جن جھوٹے خداؤں پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے وہ مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور ہیں اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہی ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْمَثَلُ، ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے عام بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں
اور زمینوں کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ یعنی اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور اس کے مقصد پر دھیان نہیں کرے تو اسے بے حیائی اور ہر برے کام سے روکے گی۔ اس لیے کہ انسان نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی بات کو وقت نہیں دیتا۔ پھر ہر رکعت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار اور عہد کرتا ہے کہ یا اللہ، میں آپ ہی کا بندہ ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ لہٰذا جب اس کے بعد کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر اس نے نماز دھیان سے پڑھی ہے تو اسے اپنا عہد یاد آنا چاہیے جو یقیناً اسے گناہ سے روکے گا۔ نیز وہ رکوع، سجدے اور نماز کے ہر رکعت اور سکون میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ہوئے زمان حال سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بیان کر کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کو سوچ سمجھ کے اسی طرح پڑھے جیسے پڑھنی چاہیے تو یقیناً نماز برائیوں سے روکے رکھتی ہے۔ ولا، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہے، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ہے۔ ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم کے برابر ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ، اس سے پہلے تو آپ کو کتاب پڑھتے تھے نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے، تو یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا، یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں اس کے حکم بیان فرمائے گئے ہیں کہ امی ہونے کی وجہ سے جب آپ کی زبان مبارکہ پہ قرآن جاری ہوا تو یہ بذات خود ایک عظیم الشان معجزہ تھا۔ جس شخص نے کبھی نہ پڑھنا سیکھا اور نہ لکھنا، وہ ایسا فصیح البالغ کلام پیش کر رہا ہے جس کی مثال پیش کرنے سے سارا عرب عاجز ہو گیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ پڑھتے لکھتے ہو تو آپ کے مخالفین کو یہ کہنے کا کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا ہے کہ آپ نے کہیں سے پڑھا ہے۔ یہ مضامین اکٹھے کر لیں، اگرچہ اعتراض اس پر بھی فضول ہے لیکن اب تو یہ کہنے کا کوئی موقع ہی باقی نہیں رہا۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ہماری آیتوں کے منکر بحث ظالموں کے ہیں اور کوئی نہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو صرف کھلا کھلا آگاہ کر دینے والا ہو۔ اولا، کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفا باللہ، کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ ہونا کافی ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا عالم ہے، اور جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں، وہ زبردست نقصان میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا وقت نہ ہو تو بھی ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔
یقیناً بات ہے کہ اچانک ان کے بے وقفے میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ یہ عذاب کی جلدی بچا رہی ہے اور جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یوم یغشاہم اللہ العذاب، اس دن ان کے اوپر تلے زندگی عذاب ڈھانپ رہے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اعمال کا مزہ چکھو، یعنی کہ بد اعمال کا مزہ چکھو۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ الذین صبروا علی ربہم، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھا، اور بہت ہی جانوروں سے جو ہمیں اپنی روزی اٹھانے ہی پڑتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے اور وہ بڑا ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دے اور جسے چاہے تنگ۔ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، سزا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی گانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا، بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لیتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں۔ ابھی بھی پتہ چل جائے گا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ چھپ لیے جاتے ہیں۔ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے جائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے پکاروں کے ساتھ ہی ہے۔ جہاں پر ہماری سورہ عنکبوت مکمل ہوئی ہے اور ہماری اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ الروم۔ سورہ روم کی آیتیں جو ہیں وہ 60 ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ اس سورت کا ایک خاص طریقی پس منظر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقیقت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسری کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دوسری بڑی طاقت روم تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔
شام، مصر، ایشیا کو اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو کثیر کہا جاتا تھا اور ان کے اکثر عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایران کا پلڑا ہر لحاظ سے بھاری تھا اور اسی کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کو فوجوں کو شکست دے رکھی تھی اور ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین قلعہ تباہ کر رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتے جا رہے تھے، یعنی کہ مسجد اقصی کو۔ اور جب کہ ایران کی کسی فتح خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان شکست کھاتے جا رہے ہیں اور ایمان کے لوگ جو ہماری طرح پیغام یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھائیں گے لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کریں گے اور ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اور اسی طرح اس صورت کے شروع میں بیک وقت دو پیش گوئیاں کی گئیں، ایک یہ کہ روم جو لوگ شکست کھا رہے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور دوسری یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں اس وقت کے ماحول پر اتنی بعید قیاس تھی کہ کوئی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسا پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں تابع اور پھنسے ہوئے تھے اس کے پیش نظر بظاہر کوئی مقام نہیں تھا وہ اپنی فتح کی خوشی منائیں۔ دوسری طرف سلطنت روم کا حال بھی یہ تھا کہ اس کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور کوئی زیادہ نہیں کیا جا سکتا تھا، چنانچہ سلطنت روم کا مشورہ مؤرخین اس پیشن گوئی پر تصور کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس وقت مبینہ طور پر پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت کسی بھی پیشن گوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا، اس لیے تفسیر حل کی حکومت کے پہلے بار سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشن گوئی کا بہت مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خالف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آئیں گے تو حضرت ابو بکر کو 100 اونٹ دیں گے اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ تو اس وقت تک اس قسم کی دو طرفہ شرائط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کو فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ کثیر کفایہ تخت قسطنطنیہ کے دور تک پہنچ گئے اور انہوں نے کثیر کے ہر قائل کی طرف سے صلح کی پیشش کی اور ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہر قائل کے سر کے سوا کوئی اور پیشگی منظور نہیں، جس کے نتیجے میں ہر قائل کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اس کے فوری بعد حالانکہ عجیب و غریب پلٹا دکھائی دیا۔ ہر قائل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کیا جس میں سے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پنسا پلٹ کے رکھ دیا۔ اس پیشن گوئی کے ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کو فتح کی خبر ارد تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی یہ ٹھیک وقت تھا جب بدر کے میدان میں سردار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم میں دونوں پیشن گوئیاں کھلی آنکھوں سے اس طرح پوری ہوئی جس کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی سچائی زور و شور روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اسی وقت ابی بن خالف نے جس نے حضرت ابو بکر صدیق سے شرط لگائی تھی مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے
لیے، اور چونکہ اس وقت جو کہ حرمت آ چکی تھی اور دو طرفہ شرط جو ہی ایک شکل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دے۔ اس پیشن گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کی مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور مخالفین کی تدبیر کی گئی ہے۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، نزدیک کے زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ یہ وہی پیشن گوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایران کے اوپر غالب آ جائے گا چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون، وہ تو دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی باخبر ہے۔ اولم، کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہتر کرنے سے مقرر کر دیا، پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہے۔ اولم، کیا انہوں نے زمین پر چلنے پھرنے یا انہیں نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے بھی زمین جوئی تھی اور ان سے زیادہ آبادی کے تھے، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ثم کان عاقبۃ للذین، پھر آخرکار برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان آیتوں کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اولم یکن، اور ان کی تمام تر شرکوں میں سے ایک بھی ان کی سفارش نہ ہوگی اور اپنی شرکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ الگ ہو جائیں گے۔ افمن الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے۔ اواما الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقاتوں کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑ لیے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح پاؤ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام تعریفوں کے لائق آسمانوں اور زمینوں میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ یخرج الحی من المیت، وہی زندہ کر مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بنا کر پھیل رہے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ بات یہ ہو ہے کہ عام طور پر نکاح سے پہلے میاں بیوی الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ان میں ایسے گروہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے طرز زندگی کی خیر بات کہہ کر ایک دوسرے کے ہو رہتے ہیں۔ ان کے درمیان بیک بک محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جوانی میں ان کے درمیان محبت کا جوش ہوتا ہے اور ان کے بڑھاپے میں اس پر رحمت اور ہمدردی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف ہے۔ دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کے نشانیاں تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل
فضل کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور بنانے کے لیے بچالے دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور ہر ایک سے اس کے فرما کی ماتحت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہی تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں بھی، اور وہی غالب والا اور حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شرک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسے خود اپنوں کا ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہی ہے۔ اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں، بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنا ان کو بدلہ نہیں دے سکتے، دین کے لیے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ فَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، لِيَكْفُرُوا، تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی ہے۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ أَمَّنْ أَنزَلْنَا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَسْنَاسَ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تک؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ بس قرات دار اور مسکین اور مسافروں کو ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم، تم جو سود پر دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کو منہ دیکھنے کے لیے دیتے ہو تو اسے لوگ بھی اپنے دو چند کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالا، پھر زندہ کر دیا۔ بتاؤ تمہارے شرکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شرک سے جو لوگ مقرر کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہوں نے بحث کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھائیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ کل زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا اٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف
اس دن سب متفرق ہو جائیں گے۔ من کفرا، کفر کرنے والوں میں کہ کفر کا مبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اب نہیں آرام گاہ سوار رہے ہوں گے۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ کافروں کے دوست نہیں رکھا کرتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والے ہواؤں کو چلانا بھی اس لیے ہے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو اپنی ان قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیل لائے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھائی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برستا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، یقیناً ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردے کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور اگر ہم بتلا دیں چلا، اور یہ لوگ انہیں کھیتیوں کو زرد بڑائی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد نہ شکر کرنے لگتے ہیں۔ فَإِنَّكَ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سن سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ بیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف ہے اور سب پر پورا قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گناہ گار لوگ ان کی قسمیں کھائیں گے کہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بھاگے ہوئے ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے یوم القیامت ٹھہرے رہیں گے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا، بس اس دن ظالموں کو ان کا عذاب کچھ نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے تم بالکل جھوٹے ہو۔ کَذَلِكَ يَطْبِعُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتے ہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا، بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلاک نہ کریں گے جو یقین نہیں رکھتے۔ جہاں پر ہماری سورہ روم مکمل ہوئی ہے، ہماری اگلی سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان یہ مکی ہے اور اس میں 34 آیتیں ہیں۔ اس کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے شبہ پر تھی اور قافلوں کے سردار حلیہ بہانے پر تشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوششیں کرتے تھے۔ قرآن کا اثر انگریز صاحب یہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا اور ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں قصے، کہانیاں اور شعر و شاعری میں الجھنے کی کوشش کرتے تھے، جس کا تذکرہ اس سورت کی شروع آیت نمبر 6 میں کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانش کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت سنتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں واضح فرمایا ہے کہ لقمان جیسے حکیم اور دانش مند جن کے عقل اور حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کا ظلم عظیم نہیں کیا تھا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ اس زمانے میں اس صورت نے ان کی اور بھی کی قیمتی نصیحت ذکر فرمائی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ دوسری طرف مکہ کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک اعمال کی نصیحت تو کیا ان کو شرک پر مجبور کرتے تھے، اور اگر ان کے اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے۔ اس مناسبت سے لقمان حکیم کی نصیحتوں کے درمیان آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا ہے جو پچھلی سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 میں بھی گزر چکا ہے کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کا کہنا نہ مانا جائے۔ اس کے علاوہ یہ سورۃ توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے مؤثر مضامین پر مشتمل ہے۔ سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ومن الناس، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے عملی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھگا دیں اور ایسے ہنسی بنائیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہے، وہ اسی طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہ، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاک لگی ہو۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ بہت بڑی عزت اور غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ خلق السماوات، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور اس زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں ہرچھس نہ دے سکے، اور ہر طرح کی جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کی نفسیں جوڑ کر آگے کر دیے۔ ھذا الخلق للہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، ہر شکر کرنے والا اپنی ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی نہ شکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ یہاں پہ لقمان کے بارے میں، حکیم لقمان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک دانشمند شخص تھے۔ وہ کسی زمانے میں تھے اور کسی علاقے کے باشندے تھے۔ اس کے بارے میں بھی روایات بہت مختلف ہیں جن سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنا مشکل ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ یمن کے باشندے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب سے بچ گئے تھے ان میں سے شامل تھے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان
کا جس غرض سے تذکرہ فرمایا ہے وہ ان تفصیلات کے جاننے پر موقف نہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ عرب کے لوگ ان کی عظمت اور دانش سمجھتے تھے اور ان کے مشورے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کے شاعر نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا ان کی باتیں وجاہ طور پر ان کے اہل عرب کے سامنے حجت کے طور پر پیش کی جا سکتی تھی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے علاوہ اپنے خاص بندوں کو بھی الہام فرماتے ہیں جو انبیاء اکرام پر نازل ہونے والے وحی کی طرح تو حجت نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے عام ہدایت دی جاتی ہے جو وحی کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہ لقمان نے واضح کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ہی بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کے دودھ چڑھائے، 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِذْ جَاهَدَا، اور اگر وہ دونوں تجھ سے اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرے جسے تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ مان، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح برس کر اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لٹانا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں۔ یا بنیّا، پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ برابری بین اور خبردار ہے۔ یا بنیّ اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا کہ یہ بڑی تاکید کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گانے نہ پھیلانا اور زمین پر اتر کر نہ چلنا۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خود کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اپنی رفتار میں میان روی اختیار کرنا اور اپنی آواز پست کر کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ، کیا تم نے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر بھرپور دے رکھا ہے۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتابوں کے جھگڑتے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابع داری کرو، تو کہتی ہے کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی کی تابع داری کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرتے اور وہ بھی وہ نیکوکاروں میں سے، یقیناً اس نے مضبوط گھر تھام لیا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہے، پھر ہم نے ان کو بتائے گی کہ جو انہوں نے کیا، بے شک اللہ سنتی بھیڑوں تک سے واقف ہے۔ ہم انہیں کو کچھ سا فائدہ دیں گے، ہم انہیں نہایت پیچیدگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ، تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، لیکن علم میں کہ اکثر بے علم ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانی اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بے نیاز اور حمد و ثنا والا ہے۔ ولولا ان ما فی الارض، روئے زمین کے درختوں کی اگر کمی میں ہو جائے اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر ہو اور تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب
کی پیدائش اور بھٹنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ سورج چاند کو اس نے فرمانبردار بنا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ الم تر کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر موجیں سمبھانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، وہ خلوص کے ساتھ اقتدا کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتی ہیں۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کے خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار سے وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کو ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے ورنہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں ڈالے گا۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ قیامت کے علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ یہاں پر ہماری سورت مکمل ہوئی ہے اور یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔